نیپال اس وقت ایک بڑے سیاسی بحران سے گزر رہا ہے۔ کھٹمنڈو اور دیگر شہروں میں شروع ہونے والے احتجاج نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ابتدا میں یہ مظاہرے صرف سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف تھے۔ حکومت نے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور دیگر پلیٹ فارمز پر اچانک پابندی لگا دی۔ سرکار کا دعویٰ تھا کہ یہ قومی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے، مگر عوام نے اسے اپنی آزادی اظہار پر حملہ سمجھا۔ لیکن اصل غصہ صرف پابندی پر نہیں تھا۔ نیپالی نوجوان برسوں سے حکومت کی ناکامیوں، بدترین معاشی حالات اور کرپشن کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔ نیپو بیبیز یعنی سیاستدانوں کے بچوں کی عیاشیاں، لگژری گاڑیاں اور بیرون ملک سیر و تفریح عام نوجوانوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ عوام کو لگا کہ ان کی قربانیوں اور غربت کے پیچھے حکمران طبقے کی لوٹ مار ہے۔ 4 ستمبر کو حکومت نے 26 سوشل میڈیا سائٹس پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ اس فیصلے کے بعد لوگوں کا غصہ سوشل میڈیا سے نکل کر سڑکوں پر آ گیا۔ 8 ستمبر کو ہزاروں طلباء اور نوجوان کھٹمنڈو اور دیگر شہروں میں سڑکوں پر نکل آئے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ پابندی ختم کی جائے اور کرپٹ نظام کا خاتمہ کیا جائے۔ پہلے یہ احتجاج پرامن تھا، لیکن پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کے بعد براہ راست فائرنگ شروع کر دی۔ صرف ایک ہی دن میں 21 افراد اپنی جان سے گئے، جن میں ایک 12 سالہ بچہ بھی شامل تھا۔ 400 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب احتجاج نے رخ بدل لیا۔ اب بات صرف سوشل میڈیا یا کرپشن کی نہیں رہی تھی۔ عوام کا نعرہ صاف تھا: وزیر اعظم اولی استعفیٰ دو۔ پہلے وزیر داخلہ نے استعفیٰ دیا، پھر دیگر وزراء کے گھر بھی مشتعل مظاہرین نے جلا ڈالے۔ آخرکار وزیر اعظم KP شرما اولی کو بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وزراء اور رہنما اپنی جانیں بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ احتجاج کسی ایک پارٹی کے خلاف نہیں تھا، بلکہ پورے سیاسی نظام کے خلاف تھا۔ نیپال کے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 30 سالوں سے وہی پرانے چہرے، کبھی اولی، کبھی پرچنڈ اور کبھی دیوبا، بار بار اقتدار میں آتے رہے، مگر عوام کی حالت نہیں بدلی۔ اب نوجوان نسل صاف پیغام دے رہی ہے: ہمیں پرانے سیاستدان نہیں چاہیے، ایک نیا نظام چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نیپال کی یہ جنریشن زی ریولوشن صرف حکومت کی تبدیلی تک محدود رہے گی یا واقعی ملک کو ایک نیا راستہ دکھائے گی؟ کیا کرپشن ختم ہو پائے گی؟ اور کیا نیپال سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسے بحران کی طرف بڑھ رہا ہے، یا نیپال کی یہ ایک نئی شروعات سمجھی جائے گی؟ اس کے بارے میں وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات طے ہے: یہ تحریک نیپال کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔